تو اب ہم بات کریں گے فیض احمد فیض کی. کس کی بات کریں گے؟ فیض احمد فیض کی. فیض احمد فیض صاحب کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی فیض احمد فیض صاحب جو ہیں ان کی شاعری کی خصوصیات کیا کیا رہی ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں فیض احمد فیض کو پڑھاؤں، ان کی زندگی پر نظر ڈالوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ، جس طریقے سے غالب میں ہم نے دیکھا تھا اسی طریقے سے 2 سے 3 باتیں ہم فیض احمد فیض کے یہاں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے ان کی شاعری کو. ان کے جو کلام ہیں وہ اس میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ کلام کون کون سے ہیں، اس کے لیے آپ کا جو ذخیرہ فن کتاب ہے یا پھر جو باقی دوسری آبجیکٹو ٹائپ کی کتاب ہے اس سے آپ کو جانا پڑے گا، وہاں سے تھوڑا سا مواد اکٹھا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی جی فیض احمد فیض صاحب جو ہیں وہ کس طرح کی شاعری کیا کرتے تھے، ہے نا. سب سے پہلی چیز ہم یہی دیکھیں گے. تو اصل میں آپ کو بتاؤں تو فیض احمد فیض سب سے پہلے غزل کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے. کس کے اوپر زیادہ دھیان دیتے تھے؟ غزل کے. غزل کے اوپر. یعنی عشق و عاشقی کی باتیں شروعاتی جو دور تھا ان کا اس میں بہت زیادہ تھی. مطلب وہی عشق، محبت، پیار محبت، الفت، یہ وہ ایک طرح سے کہیں کہ ایک جو آتا ہے نا انسان اپنی عمر میں آتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ جوش ان کی زندگی کے اندر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پہلا دور تو ان کا اس طرح گزرا. دھیرے دھیرے بھائی محبت ہی تو ہے، بھوت اتر گیا محبت کا. اس طرح کسی بڑے شاعر کے لیے نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو لانگ ٹائم تک یاد رہے. تو بھوت تھا محبت کا، اتر گیا. اب جب محبت کا بھوت اترا تو تھوڑے دن خاموش رہے، بولے کیا عشق مجازی میں پڑے رہیں، کیا محبوب کو چھیڑ چھاڑی کرتے رہیں، کیا اس کے گالوں کے اس کے حسن کو بیان کرتے رہیں. کچھ دن خاموش رہے. پھر اس کے بعد آغاز ہوا ترقی پسند تحریک کا. کس کا آغاز ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا. ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اب ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ بھئی غریبوں کو ان کا حق دلاؤ، اشتراکیت لے کر کے آؤ، کمیونزم لے کر کے آؤ. اسی طریقے سے جو حکومت ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتی ہے، استحصال کرتی ہے، بھید بھاؤ کرتی ہے، ہمیں رائٹس نہیں دیتی ہے، ہمیں تڑپاتی ہے، ہمیں مارتی ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے، ہم اس کو جا کر کے مطلب وہ جو ہو رہے ظلم ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ترقی پسند تحریک کا مطلب یہ تھا، اس کا مقصد بھی یہ تھا. تو جب فیض احمد فیض کو پتا چلا کہ بھئی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا ہے، وہ ترقی پسند تحریک کے اندر شامل ہو گئے. تو جو محبوب کھو گیا تھا، یعنی عشق کا بھوت جو اتر گیا تھا، اب جو پہلے عشق تھا وہ ان کا عشق مجازی تھا. یعنی جو عام طور پہ ہوتا ہے ایک لڑکے کا عشق ایک لڑکی سے ہوگا، ایک لڑکی کا عشق عام طور پہ ایک لڑکے سے ہوگا، وہ والا جو مزاج تھا وہ تبدیل ہو گیا. اب ان کو ایک نیا معشوق مل گیا. کیسا معشوق ملا کہ اب وہ معشوق کوئی لڑکی نہیں ہے، اب وہ معشوق ہے ان کی قوم، اب وہ معشوق ہے ان کا ملک، ان کا وطن، ان کی قومیت. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ارے جی آ رہی ہے. یعنی پہلے شاعری چھوڑ دی تھی لیکن ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوا اور اس میں ایک نیا محرک ہاتھ لگا تو انہوں نے پھر ایک نئی شاعری کی شروعات کر دی. ٹھیک ہے، اور جب پھر ایک نئے سرے سے نئی شاعری کی شروعات ان لوگوں نے کر دی، فیض احمد فیض نے کر دی، تو اب یہ عشق مجازی پر زیادہ شعر نہیں کہتے تھے، اب یہ قوم کے اوپر زیادہ شعر کہتے تھے. اچھا، میں نے غزل کے اندر آپ کو پڑھایا تھا کہ غزل کا اصل موضوع کیا ہے؟ حسن و عشق. کیا ہے؟ حسن و عشق. یعنی ہوگی کل ملا کر کے محبت ہی کی باتیں، معشوق کی ہی باتیں، عشق کی ہی باتیں. اب یہاں تھا بھائی قوم، یہاں تو کوئی لڑکی تھی نہیں، اب یہاں تو کسی کے گال و رخسار تھے نہیں، یہاں تو کسی کی زلفیں تھی نہیں، یہاں تو ہجر و وصال تھا نہیں. اب بھائی کریں تو کریں کیا؟ اب فیض احمد فیض کا یہ کمال تھا یا ان کا فن تھا یا ان کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے عشق و محبت کے جو اس کا سانچہ ہوتا ہے
یا اس کا کہیں کہ عشق و محبت کا جو پیمانہ ہوتا ہے اسی کے اندر قوم کو بھی ڈال دیا، وطن کو بھی ڈال دیا، قومیت کو بھی ڈال دی، اور جو آزادی کی لڑائی تھی اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیا، ہے نا؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہہ وہ معشوق رہے ہیں، لیکن معشوق کا مطلب وہ کوئی عورت نہیں ہے، وہ کوئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ معشوق کا مطلب کون ہو رہا ہے؟ قوم، ہے نا؟ کہتے معشوق ہیں، کہتے محبوب ہے، لیکن مراد کون ہوتا ہے؟ قوم۔ کہتے ہیں یہ میرا رقیب ہے نا؟ لیکن مطلب کون ہوتا ہے؟ مطلب وہ جو قوم کا دشمن ہے وہ رقیب ہے۔ کہتے ہیں ناصح، مطلب مجھ کو نصیحت کرنے والا ہے، اور اشارہ ہوتا ہے کہ جو ملک دشمن عناصر کی طرف جو ہمدردوں کی، مطلب ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو غلط ہم کو صلاح دیتے ہیں ان کو وہ ایک طرح سے مصلح کہہ رہے ہیں، ناصح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل ملا کر کے بات اتنی کہ 3 دور میں ہم ان کو تقسیم کریں، یا 3 چیزیں ان کی خاصیتیں دیکھ لیں ہم۔ پہلا یہ کہ شروعات میں انہوں نے شاعری کی، تو جب شروعات میں انہوں نے شاعری کی تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ عشق و محبت والی شاعری کی، عشق مجازی کا بہت زیادہ غلبہ رہا، پھر وہ عشق کا بھوت اتر گیا، جب عشق کا بھوت اترا یا عشق کا جو سر پر چیزیں سوار تھی جب وہ نیچے آ گئی تو اس کے بعد کچھ دن خاموش رہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ شروعات میں عشق محبت کا بھوت ان کے اوپر سوار تھا اور اسی کے اوپر شاعری کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو جو اس کے مقصد تھے اس کو مقصد کو پانے کے لیے ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے، تو جو محبوب انہوں نے کھو دیا تھا اب ایک نئے محبوب کی شروعات ہو جاتی ہے اور اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ۔ تیسری بات یہ کہ بھائی اب چونکہ غزلیں کہنی ہے تو غزلیں کہنی ہے تو سارے استعارے، تشبیہات، الفاظ وہی استعمال کیے لیکن اس کا معنی چینج کر دیا، تو یہ 3 خاص باتیں آپ کو فیض احمد فیض کے یہاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ کیا یہ تینوں باتیں سمجھ میں آئیں آپ کے؟ جی جی اب ذرا ان کو پھر پیدا کرائیں گے، کہاں پیدا ہوئے یہ دیکھیں گے، 1-2 باتیں ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے ان کی شاعری اس پر آئیں گے۔ جتنی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی یہی باتیں آپ کی آگے آنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، توجہ کیجیے۔ نام کیا ہے ان کا؟ فیض احمد، ہے نا؟ اور فیض ان کا جی تخلص ہے۔ 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 1911 میں سیالکوٹ میں۔ یا سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اچھا، سیالکوٹ میں کوئی اور بڑا شاعر بھی پیدا ہوا ہے کیا؟ جی جی کون کون؟ اقبال۔ اقبال صاحب، ہاں یہ ذہن میں رکھنے کی۔ جو اعلیٰ تعلیم تھی، ہے نا، ہائر ایجوکیشن حاصل کی انہوں نے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معلمی کا پیشہ، مطلب ٹیچر بنے، ہے نا، معلمی کا پیشہ، پڑھنے پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا۔ ایم اے انگریزی میں کیا تھا، ہم لوگ اردو میں کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ایم اے انہوں نے انگریزی میں کیا تھا، لیکن اردو، فارسی، عربی میں دستگاہ رکھتے تھے، مطلب ان کو اردو بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی۔ صحافت میں دلچسپی تھی، مطلب جرنلزم جس کو آپ پترکاریتا کہتے ہیں اس کے اندر ان کو دلچسپی تھی، اس لیے متعدد اخباروں رسائل کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اشتراکی ذہن رکھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے، اس لیے حکومت پاکستان کے نظر میں مشکوک رہے، مطلب جب پاکستان بن گیا تو اس کو لگتا رہا کہ بھئی یہ کہیں ملک کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہے، ہماری حکومت کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہے، تو ان کی نظر میں ہمیشہ شک کی نظروں میں رہے۔ برسوں قید و بند کی زندگی گزاری اور بے شمار تکالیف کا سامنا کیا۔ 1984 میں وفات پائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہلکا سا ان کا ہے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے شاعری کے اندر آتے ہیں یہ۔ تو فیض جب کالج میں زیر تعلیم تھے، جس وقت پڑھتے تھے اسی وقت سے شعر کہنے لگے تھے۔ کالج میگزین جو راوی تھی، ایک مطلب اس وقت میگزین نکلا کرتی تھی، تو اس میں ان کی متعدد نظمیں شائع ہوئی تھی، وہ شروعاتی ان کی نظمیں تھی۔ بعض ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ نقش فریادی کتاب کا نام۔ آپ جو ان کا مجموعہ ہے، ان کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟
نقشے فریادی، اس کو آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے نقشے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعری سے فیض کی طبیعت کو بے حد مناسبت تھی، لہٰذا نومشقی کے زمانے میں، مطلب جو ان کی شروعات تھی، شروعات کے زمانے میں جب وہ شروع میں چیزوں کو سمجھ رہے تھے، نومشقی کے زمانے میں بھی تمام شعری وسائل سے کام لینا جانتے تھے۔ مطلب ایسا نہیں کہ انہوں نے بعد میں آ کر کے اچھی شاعری کی، بلکہ شروعات سے ہی یہ جو استعارے ہوتے ہیں، تشبیہات ہوتی ہیں، ان کا اچھا استعمال جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ اس وقت جب یہ شروعات کے اندر شاعری کر رہے تھے تو اس وقت ان کی شاعری کا موضوع عشق مجازی تھا، مطلب جس سبجیکٹ پہ یہ شعر کہا کرتے تھے، جس ٹاپک پر یہ اکثر شعر کہا کرتے تھے، وہ عشق مجازی، مطلب وہی محبوب، وہی ہے نا۔ آگے دیکھیے، عشق کا سیلاب وقت بیتنے کے ساتھ گزر گیا تو شاعری کا محرک بھی ختم ہو گیا، مطلب کہ بھائی عشق کا بھوت تھا، اتر گیا، جب بھوت اترا تو کیا کریں بھائی، جب بھوت اتر گیا تو چھوڑ دیا ہے نا۔ چنانچہ شعر کہنا ترک کر دیا، خاموشی میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ مظلوموں کی حمایت کے نعرے میں ایسی کشش تھی کہ فیض پوری طرح اس کے ہم نوا ہو گئے۔ شعر کہنے کے لیے ایک نیا محرک ہاتھ آ گیا، فیض نے اپنا غم بھلا کے دنیا کے غم کو گلے لگایا، مطلب جو اپنا دل کا غم ہے، محبوب کا غم ہے، باقی چیزوں کا غم ہے، اس کو بھلا دیا۔ ان کی ایک نظم ہے، مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کون سی نظم ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے، نشان لگا لیں گے اپنی کتاب کے اندر، ہے نا۔ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اسی زمانے کی یادگار ہے، اس نظم کا ایک شعر ہے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ٹھیک، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ جی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ شعر عام طور پہ پوچھ بھی لیتا ہے، تو بھیا اس کو تھوڑا سا رٹا بھی مار لیں گے۔ یہ مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ نظم ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ پیچھے نقش فریادی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے۔ میں آپ کی اب اسکرین آن کر دیتا ہوں کیونکہ اب کام کی باتیں آنے لگی ہیں۔ تو دکھ رہا ہے آپ کو اسکرین پر؟ اب دیکھیے تھوڑا سا مزاج کو چینج کریے آپ، اب آگے آئیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے آگے۔ ترقی پسند تحریک خطابیہ شاعری کا مطالبہ کرتی تھی، مطلب کہ بھائی آپ زیادہ استعارے کا، تشبیہ کا، ان وغیرہ کا استعمال نہ کرو، عام لوگوں کے لیے وہ شاعری ہے، عام لوگوں تک ان کی باتیں پہنچانی ہے، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرو جس سے عام لوگ متاثر ہو جائیں، عام لوگ اس کو سمجھ لیں، ہے نا۔ آپ اس طرح کی چیزیں نہ لے کر کے آؤ، اتنے سخت الفاظ نہ لے کر کے آؤ، یا آپ بہت زیادہ استعارے کا، تشبیہ کا، ان ساری چیزوں کا، صنعتوں کا بہت زیادہ استعمال نہ کرو، ڈائریکٹلی مطلب بات چیت والی شاعری ہونی چاہیے۔ اس طرح کی شاعری ترقی پسند تحریک کے اندر مطالبہ کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ اس طرح کی شاعری کیجیے۔ حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو ایسی شاعری بھی کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا، مطلب شاعری کی باتیں اس میں مکمل موجود نہیں تھی، لیکن ڈائریکٹ اس میں ایک طرح سے بات چیت تھی، شعریت کم تھی، مطلب جو آپ کی باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو کم نظر آتی ہیں۔ میری آواز پرابلم کر رہی ہے کیا؟ تو ترقی پسند تحریک خطابیہ شاعری کا مطالبہ کرتی تھی، حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر فیض کو بھی ایسی شاعری کرنی پڑی جس میں براہ راست تخاطب تھا، شعریت کم تھی، مطلب کہ اس کے اندر کلام، مطلب جو صنعتیں ہوتی ہیں، تلمیحات ہوتی ہیں، اشارے کنائے بہت زیادہ کم تھے، ڈائریکٹلی کلام ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی شاعری ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلبہ کے نام زرد کتے، ایسی ہی نظمیں ہیں۔ اب ان سب پر آپ نشان لگا لیں گے، سیاسی لیڈر کے نام ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ایرانی طلبہ کے نام زرد کتے۔ کون سی شاعری ہے یہ، کون سی نظم ہے؟ تو یہ وہ نظمیں ہیں جن کے اندر ڈائریکٹلی تخاطب تھا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ یہ شاعری کم، پروپیگنڈا زیادہ، کچھ نظموں میں پیوند کاری ہے، جیسے شیشوں کا مسیحا، ان سب پر بھی آپ نشان لگا لیں گے۔ شیشوں کا مسیحا، رقیب سے میرے ہمدم، میرے دوست۔ لیکن بھائی یہ ٹھیک تھا کہ پروپیگنڈا تھا، ایک
پارٹی کا ایک طریقے سے پرچار ہو رہا تھا، ترقی پسند تحریک کے جو معاملات تھے اس پر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی. لیکن جو اصلی شاعر ہے وہ اپنی چیزوں کو بھلا کیسے سکتا ہے؟ جو اس کے خود کے اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو چھپا کے کب تک بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں ہوا بھائی ان سے. تو بھائی غالب نے ایک مخصوص انداز کا سہارا لیا ہے نا. کس کا سہارا لیا؟ ایک مخصوص انداز کا سہارا لیا اور ایک مخصوص انداز کی شاعری شروع کر دی. ٹھیک. اور ان میں اس مطلب وہی جو میں نے کہ بھائی کہتے ہیں محبوب مراد ہوتا ہے ملک و قوم، کہتے ہیں رقیب لیکن مراد ہوتا ہے ملک کا دشمن، کہتے ہیں ناصح لیکن مراد ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ملک میں غلط صلاح دینے والے لوگ ہیں اس کو یہ ناصح کہہ رہے ہیں. تو مطلب وہی کہ جو الفاظ ہیں وہ تو پچھلے ہی ہیں لیکن جو معنی ہے وہ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی اور کچھ نظمیں ہیں جو بعد کی آئیں، مطلب کہ جن کے اندر الفاظ کچھ تھے معنی کچھ تھے چینج ہو گئے. ان میں آپ کا ہم لوگ، صبح آزادی، تنہائی، دریچہ، تو ان سب پر بھی آپ نشان لگا لیں گے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے. آبجیکٹو میں یہیں سے کوشچنس آتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں شاعر نے ادبی ڈکٹیٹروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے انداز کی شاعری کی اور لازوال تخلیقات پیش کی. غزل میں یہی صورتحال ہے. انہوں نے غزل کی مخصوص علامتیں ضرور استعمال کی، مطلب وہ خاصیتیں بتا رہے ہیں. غزل میں یہی صورتحال ہے. انہوں نے غزل کی مخصوص علامتیں استعمال ضرور کی مگر فیض کی غزلوں میں ان کے الگ معنی ہیں. کہتے ہیں محبوب مگر مراد ہوتا ہے ملک و قوم، کہتے ہیں رقیم مطلب ہوتا ہے ملک و قوم کا دشمن. جب ناصح کا ذکر کرتے ہیں تو اشارہ ہوتا ہے ملک دشمن عناصر کی طرف جو ہمدردوں کے روپ میں غلط صلاح دیتے ہیں. کسی نے ایسی ہی صلاح دی تو فیض نے کہا ہوئی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے. یہ شعر آپ ذہن میں رکھ لیں گے. یہ شعر پوچھ لیتا ہے بھائی، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کا شعر ہے، کون سی نظم کا شعر ہے. فیض کے ملک میں اظہار خیال پر، مطلب فیض کے ملک میں اظہار خیال پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے. انہوں نے کہا مطلب کہ جب ان سے کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ اپنے اظہار خیال کو بیان نہیں کر سکتے، ان کی آزادی کو جب روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ متاع لوح و قلم چھین لی گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے. مطلب اس طریقے کی شاعری انہوں نے کر لی. یہ آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ تو کوئی اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے، اصل میں وہ محبوب کی نہیں، ملک و قوم کی بات کر رہا ہے، اپنی آزادی کی بات کر رہا ہے، فریڈم کی بات کر رہا ہے. ٹھیک. زباں پہ مہر لگی تو زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر پہ زباں میں نے. تو اس طرح کی جب اظہار رائے پر پابندی لگی، ان کی جو آزادی تھی اس کے اوپر پابندی لگی، تو انہوں نے اشارے کر کر کے ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے جو چونکہ یہ ایک الگ طرح کی مخصوص زبان ہے جو پہلے استعمال نہیں کی جاتی تھی، تو اس سے ان کے شاعری کے اندر جو ہے ایک الگ ہی مزہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، غالب کے ان کے یہاں فیض کے یہاں ایک چیز اور تھی کہ فیض ایک ایک لفظ کا انتخاب غور و فکر کر کے کرتے تھے. مطلب جب بھی وہ کسی لفظ کا استعمال کرتے تھے تو بہت سوچ سمجھ کے ان الفاظ کا استعمال کرتے تھے. ایسے نہیں کسی کو بھی انہوں نے کچھ بھی بیان کر دیا ڈائریکٹلی بات کر دی، ایسا نہیں کرتے تھے. وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے تھے. شعروں میں تراش خراش کا عمل مسلسل جاری رہا. مطلب کہ وہی تراش خراش کہ بھئی کس طریقے سے شعر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے شعر کے اندر اور اچھے معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیکر تراشی ان کے ہاں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے. تشبیہیں، استعارے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نا. پیکر تراشی، تشبیہ، استعارہ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ غالب کی طرح نہیں تھے، ان کو میر تقی میر کی طرح آپ نہیں لا سکتے، لیکن آپ ان کو بھلا بھی نہیں سکتے. یہ کہیں نہ کہیں اپنے عہد کی ایک آواز رہے ہیں. کچھ اشعار ہیں دیکھ لیجئے یا آپ یاد بھی کر لیجئے گا کیونکہ یہ ایگزام کے اندر آ جاتے ہیں کوشچنس. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، چمن میں غیرت گل چیسے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے، در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض میں ستارے ابھرنے لگتے ہیں. تو فیض دل میں ستارے ابھرنے لگتے ہیں. تو یہ آپ کچھ اشعار ہیں، یہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کے ایگزام کے حوالے سے کچھ کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو فیض احمد فیض میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا.